کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن السرجس رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيته موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآلين. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله. فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. یہی حدیث ہے نا؟ یہی حدیث ہے. سلمان فارسی والی ہوئی نہیں تھی. حدیث نمبر 22. ہاں وہی حدیث نمبر 21 ہوئی. اس سے پہلے والی حدیث کا ترجمہ ہوا تھا، تقریباً بات بھی پوری ہو رہی تھی، اختصار میں نے بیان کر دیا تھا. ابو نضرہ العوفی کہتے ہیں کہ سألت ابا سعید الخدری، ہم نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا
کہ نبی علیہ السلام کا ختم نبوت آپ نے دیکھا تھا، کیسے تھی؟ ابو نضرہ العوفی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کہ ابو سعید خدری سے کہ آپ تو بہت پرانے صحابی ہیں، نبی علیہ السلام سے بہت ملاقات اور بہت آپ نے حدیثیں روایت کی ہیں، تو کیا نبی علیہ السلام کی مہر نبوت آپ نے دیکھی تھی؟ کیسے تھی وہ؟ تو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان فی ظہرہ بضعۃ ناشئۃ، بضعۃ ناشئۃ، نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر مہر نبوت تھی، ابھرے ہوئے گوشت کے ایک ٹکڑے کے معنی، یعنی ابھرا ہوا نمایاں تھا۔ انہوں نے کوئی مزید تفصیل نہیں بیان کی، بس کیا بتایا؟ پیچھے تھی پیٹھ پر، اور کیسے تھی؟ جیسے ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے، اٹھا ہوا گوشت۔ اگلی حدیث نمبر 22-23 جو آج پڑھی ہے میں نے، اس کے راوی ہیں مشہور صحابی عبداللہ ابن سرجس المزنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن سرجس المزنی، مدنی نہیں، مزینہ کے رہنے والے، قبیلہ مزینہ کیا، المزنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی ناس من اصحابہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ سے ملنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا آپ لوگوں کی ایک جماعت اپنے ساتھیوں کے یعنی صحابہ کی ایک جماعت میں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آنے سے پہلے صحابہ کرام کی ایک جماعت آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے اس طرح سے دیکھا۔ پھر کہتے ہیں فَدُرْتُ هَكَذَا مِنْ خَلَفِهِ، کہتے ہیں پھر میں ایسے ان کی اللہ رسول کے پیچھے کی طرف گیا۔ حضرت عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں میں آپ کے پیچھے کی طرف گیا، جب پیچھے کی طرف گیا اور ایسے جھانکنے لگا تو کہتے ہیں فَعَرَفَ الَّذِي أُرِيدُ، میرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، ہمارا مقصد فوراً سمجھ گئے نبی علیہ السلام۔ فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، تو جو آپ چادر اوڑھ رکھے تھے پیٹھ مبارک پر، آپ نے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیا زمین پر۔ دیکھ لو خوب اچھی طرح سے نا، خوب اچھی طرح سے دیکھ لو۔ فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، جو چادر یا کہیں شال اوڑھے ہوئے تھے آپ نے اسے اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ فَرَأَيْتُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ، تو میں نے سب سے پہلے دیکھا، اچھا اس سے پہلے جتنی روایتیں یہ بیان کسی نے نہیں کیا تھا، کتنی حدیثیں ہیں ختم نبوت کتنی حدیثیں، لیکن یہ جو بیان کر رہے ہیں نا یہ کسی نے بیان کیا تھا۔ کہتے ہیں فرأیت موضع الخاتم علی کتفیہ، تو میں نے آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ لی۔ سمجھ گئے نا، ہم نے خوب اچھی طرح سے مہر نبوت دیکھ لی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں مزید اتنا ہے کہ ناگذ کتفہ الیسری، یہ کہیں نہیں تھی، ہم نے دیکھا پیچھے کھڑے ہو کے جب دیکھا
تو مہر نبوت بالکل سینٹر میں نہیں تھی، دونوں کندھوں کے بالکل بیچ میں نہیں تھے. سمجھ گئے؟ بیچ میں دیکھیے ریڑھ کی ہڈی ہے، ہوتی ہے نا ریڑھ کی ہڈی، سمجھو چیسی انسان کی. ہاں تو میں نے دیکھا کہ وہ بائیں کندھے سے زیادہ قریب تھی. ہاں پچھلی جو روایات بین کتفی، دونوں موڑھوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. انہوں نے جو روایت کیا کہتے ہیں کہ ناگد کتفہ الیسرا، بایاں موڑھا جو تھا اس سے زیادہ قریب تھی، یعنی بالکل سینٹر میں نہیں تھی، دونوں موڑھوں کے درمیان تھی، لیکن بائیں کی کچھ قریب تھی، تھوڑا سا ہٹ گئی تھی، قریب تھی. مثل الجمع، مثل الجمع. اس سے پہلے سب کیا گزرا ہے؟ کئی باتیں گزر گئی ہیں. کسی نے کہا ابھرا ہوا گوشت کے معنی، کسی نے کہا کبوتری کے بیج انڈے کے مطابق، سمجھ گئے نا. کسی نے کہا ابھرا ہوا گوشت کنارے کنارے مسے تھے، پڑھ چکے نا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کیا تشبیہ دی؟ مثل الجمع، اور وہ ایسے ابھرا ہوا گوشت تھا جیسے کوئی مٹھی باندھ لیتا ہے تو یہ ہو جاتی ہے. ہاں اس کو کہتے ہیں قبض. مٹھی آپ باندھ لیں تو جیسے آپ کا یہ بن جاتا ہے نا سائز، ایسے ہی وہ ابھری ہوئی تھی. اب یہ باندھ لیں گے تو ہو جائے گی نا یہ ہو گیا. تو اب پورا یہ حصہ نہیں، انگلیاں جو لپیٹ لیتی تھی قبض، تو یہ آپ سمجھ لیں زیادہ زیادہ یہ ایسے. تو دیکھیں اگر دیکھیں گے تو جس نے کہا انڈا، تقریباً انڈا بھی لمبا، کچھ 19-20 کا فرق پڑے گا. اچھا کہتے ہیں حولها خیلان، ہاں اور اس کے کنارے کنارے خیلان تھے. خیلان یعنی جس کو آپ کہیں مسے تھے، مسوں کے مانند. مسے دیکھا نا جو بدن پر نکالا، اس کے ارد گرد ایسے ہی معلوم پڑا ہے کہ ابھرا ہوا گوشت ہے اور کنارے کنارے وہ مسے بنے ہوئے ہیں. اور وہ مسے کیسے ہیں؟ کہتے ہیں جیسے لوگوں کے واضح ہو گئی جیسے تل ہوتا ہے، بدن پر تل ہوتا ہے نا. اچھا تل دو طرح کے ہوتا ہے، کچھ دیکھیں گے تل بالکل کلر بدل جاتا ہے بس، اور کچھ تل ایسے ہوتے کہ باقاعدہ گوشت کالا نما ہے، یا دو ہی طرح کے ہوتے ہیں نا، یا تو تل کالا اور یا سرخ ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ تل کی جیسے مسے جو کنارے کنارے تھے وہ معلوم پڑتے کہ تل بڑا بڑا ہے، تل کی مان نا. اچھا پھر کہتے ہیں فرجات، خوب اچھی طرح سے دیکھ لیا. اب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنا چادر اتار دیا تھا نا، اپنی پیٹھ مبارک کھول دیا، خوب دیکھ لیا دل بھر کے. کہتے ہیں فرجات، پھر میں واپس لوٹا، حتی استقبلتہ، یہاں تک کہ میں آپ کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. دیکھا کوئی انسان اپنے سردار کے ساتھ اتنا بے تکلف نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کے پاس کیسے انہوں نے فقلت، اور میں نے کہا غفر اللہ لک یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے حق میں دعا دی. غفر اللہ لک یا اللہ یا رسول اللہ، آپ کی اللہ تعالی مغفرت کرے. ٹھیک ہے نا. فقال، جب میں نے کہا غفر اللہ
یا غفر اللہ لک یا رسول اللہ، تو آن فرمایا ولکا، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تیری مغفرت کر دے. یہ ہے بھلائی کا بدلہ بھلائی سے. انہوں نے اللہ کے رسول کو دعا دی، پلٹ کے رسول اللہ نے بھی ان کو دعا دے دی. فقال القوم استغفر لك رسول اللہ. ارے بھائی تمہاری تو قسمت جاگ گئی. اللہ اکبر. سب لوگ رشک کرنے لگے. ہم لوگ روزانہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں، صبح سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آیا کون سا عمل کر دیا جس سے اللہ کے رسول اتنا خوش ہو گئے کہ اس کو دعا دیجیے غفر اللہ ہو والا کا اللہ کا. لوگ بہت حسرت سے کہنے لگے بھائی قال القوم، سارے بیٹھنے والے لوگوں نے کہا استغفر لک رسول اللہ، بڑے خوش نصیب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کر دیا. ہاں، اللہ کے رسول نے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کر دی. بہت خوش ہو گئے لوگ. غفر اللہ ہو لکا یا رسول اللہ. تو اللہ رسول نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ وَلَكَ، اللہ تمہاری بھی مغفرت کر دے. لوگ بڑی حیرت میں. تو دل جوئی کے لیے انہوں نے کہا وَلَكُمْ، آپ لوگ کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تم لوگوں کے حق میں بھی دعائیں مغفرت کر دیا. کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ دیکھو سبحان اللہ، آدمی ذرا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ دے تو اپنے ساتھیوں کی تسلی یا معاملے کو بہت آسانی سے سلجھا لیتا ہے. کہا وَلَكُمْ، آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ کے رسول نے تمہارے حق میں بھی دعا، تمہیں نہیں، ہر امتی کے حق میں اللہ کے رسول نے دعائیں مغفرت کر دی ہے. لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ تو سورہ محمد کی آیت پڑھ دی وَاسْتَغْفِرْ لَكَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. سورہ محمد کی آیت نمبر 19 سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نبی وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ بھی اپنے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سارے مومنوں، والمؤمنات، اور ساری مومنہ عورتوں کے لیے، سب کے حق میں آپ کو اللہ تعالیٰ دعائیں مغفرت کرنے کا حکم دے دیا. یہ ایسی آیت برجستہ پڑھ کر سنائی کہ سامنے والے جو مجلس میں تھے کوئی ہاں بھائی یہ تو کہنے کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے تو نبی بغیر عمل کے کیسے رہے ہوں گے؟ پتہ نہیں کتنی دعائیں مغفرت ہم لوگوں کے حق میں پیارے نبی کر چکے ہوں گے. کیوں؟ جب رب نے حکم دے دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تو ہمارے نبی کبھی اس معاملے میں کوتاہی نہیں کیے ہوں گے. ہو گئی بات. یہاں اصل مسئلہ تھا ختم نبوت کے بارے میں. یہ حدیث تھی اور یہ آخری حدیث ہے. اس حدیث میں کچھ چیزیں بڑی اہم ہیں، جن میں خاص طور سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے نبی آپ اپنے حق میں بھی دعائیں مغفرت کریں. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا؟ دن بھر میں 70 یعنی سینکڑوں بار میں توبہ استغفار کر ڈالتا ہوں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو حکم دیا کہ آپ کثرت سے توبہ استغفار کریں. قرآن نے اتنی وضاحت کر دی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کے باوجود نبی علیہ السلام برابر دعائے مغفرت کرتے رہتے تھے. اور حدیث کے اندر ہم نے بتایا کہ 100 مرتبہ، ایک مرتبہ میں نبی علیہ السلام ایک دن میں توبہ استغفار کر ڈالتے تھے. اس سے پتہ چل گیا کہ توبہ استغفار کرنا یہ پیارے نبی کی بڑی اہم سنت ہے. کوئی کتنا بڑا بھی انسان بن جائے، ولی ہو، شہید ہو، عالم ہو، فاضل ہو، دعا کے یعنی استغفار کے مسئلے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. واللہ دیکھو، اللہ تعالی نے جنتیوں میں، جنت کے اہل جنت کے محبوب جنتیوں کے تذکرے میں استغفار کا بھی تذکرہ کیا ہے نا. سورہ زاریات، ان المتقین فی جنات و نعیم، ٹھیک ہے نا. آخذین ما آتاہم ربہم، بولو، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. ان المتقین فی جنات و نعیم آخذین ما آتاہم ربہم. متقین قیامت کے دن وہ انعام لیتے ہوں گے اپنے رب سے جو رب ان کو پکڑاتا ہوگا. کہتے ہیں خود بولتے ہیں نا، آخذین اس میں فاعل کا صیغہ، آخذین ما آتاہم، رب ان کو جو دیتا ہوگا وہ پکڑتے ہوں گے، حاصل کرتے ہوں گے. کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہ مقام کیوں ان کو ملا؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین. کیونکہ آج والا دن جو ہے، اس سے پہلے والی زندگی جو ملی تھی ان میں یہ محسنین تھے، بڑے نیک اعمال کرنے والے محسنین تھے. پھر محسنین کی چند عالی شان علامتیں بیان کی. نمبر 1، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت یعنی تھوڑی دیر ضرورت بھر کے لیے سوتے تھے، بس پوری رات سوتے نہیں تھے. آج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے. انسان جو آج رات میں سوتا نہیں، ساری رات کس میں گزار دیتا ہے؟ دوستی نبھانے میں. یہ تو کرونا کی وجہ سے شاید تھوڑا سا کم ہو گیا ہو. جانتے ہیں مسلم محلوں سے گزریں، ساری دکانیں بند ہو چکی ہوں گے، سب کچھ، لیکن سینکڑوں نوجوان، کیا ادھیڑ عمر کے لوگ وہیں چبوترے پر، روڈ کے کنارے، سمندر کے کنارے، گلیوں میں بیٹھ کر کے سارا وقت پاس کر دیتے. پوری رات. ایک گروہ تو یہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اس کے برخلاف، کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ اکبر کہ جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیفتم باللیل وحمار بالنہار. کتنی بدبختی کی چیز. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت ناراض رہتے ہیں، بہت ناپسند کرتے ہیں ان لوگوں کو. کون؟ جو دن کے گدھے ہوتے ہیں اور رات کے مردہ لاش بن جاتے ہیں. سوچو ذرا سا، صرف ساری رات سونا ہے. تعجب کی بات ہے کہ فجر تک چھوڑ دیتے ہیں لوگ. یہ بہت بڑا عیب، بہت بڑا نقص ہے. تھوڑی سی کوشش کریں، تہجد کی عادت بنائیں. تو متقین کی، محسنین کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا ہی سوتے تھے. کیا مطلب؟ جتنے میں صحت برقرار رہ جائے، نیند پوری ہو جائے، اتنا ہی سوتے تھے بس. باقی رات
ایک عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے و عباد الرحمن میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جن کی رات سجدے میں اور کس میں گزر جاتی ہے؟ قیام میں، یعنی رات کا بڑا حصہ یہ تہجد گزاری میں صرف کر دیتے ہیں۔ تو پہلی خوبی اللہ نے ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، آگے وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کا وقت جو ہوتا وہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور یہی اعلیٰ درجے کے متقین کی علامت و نشانی سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات بھی کیا۔ رات کے یہ نیک لوگوں میں کی علامت وہاں بھی کیا بیان کی گئی ہے؟ سحر کے وقت توبہ استغفار کرنا، تو یہ بہت بہترین وقت ہے۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، حضرت عبداللہ ابن عباس اب عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب کے بارے میں آتا ہے کہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، فجر کے پہلے رات کا بالکل آخری حصہ جو ہوتا کچھ فجر کے قریب قریب، تو اپنے غلام کو کہہ دے ذرا دیکھو سحر کا وقت ہو گیا کہ نہیں، آقا بھی نہیں ہوا، پھر بھیجتے، جب آگے کہتا آقا سحر کا وقت ہو گیا اب، تو فوراً ساری عبادت چھوڑ کر کے استغفار کرنے لگتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہی طریقہ تھا۔ تو رات کے استغفار کی بات چل رہی تھی کہ واستغفر لذنبک، نبی علیہ السلام بڑا استغفار کیا کرتے تھے، مومنوں کا شیوا ہے، طریقہ ہے، نیک لوگوں کا استغفار کرنا، توبہ کرنا، خصوصاً رات کے وقت، یہ بڑا محبوب اور بہترین عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک تو یہ ہے، نمبر 2 اللہ نے اپنے نبی کے حکم دیا کہ مومنوں اور مومنات کے حق میں دعائے مغفرت کریں، ٹھیک ہے نا، یہ حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ مومنین اور مومنات کے حق میں دعائے مغفرت کریں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اس سے کچھ غلط انداز اختیار کیا گیا۔ اس آیت کو غلط معنی دیتے ہوئے کہا کہ انسان، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ مومن اور مومنات کے حق میں دعائے مغفرت کریں، تو وفات کے بعد بھی قیامت تک آپ روزانہ ہر وقت مومنوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ لے کر کے بہت سارے لوگ آج بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر جاتے ہیں، وہاں جس قدر روتے ہیں کہ آقا معاف کر دیں، آقا معاف کروا دیں، اب آقا توبہ قبول کر، بس مت پوچھیں انسان کیسے کیسے روتا ہے۔ اور پھر ایک آیت اور آئی ہے، اس کو بھی بڑے اس سے لوگ پیش کرتے ہیں، اور وہ آیت بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 64، اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر یہ گنہگار اپنے گناہوں کو لے کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور یہاں آ کر کے فاستغفر اللہ، یہاں نبی کے پاس پہنچ کر کے توبہ استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول،
اور ہمارے رسول ان کے حق میں دعائیں مغفرت کر دیتے تو اللہ ضرور ان کو معاف کر دیتا. ٹھیک ہے نا. یہ اس آیت کو پیش کر کے ایک بڑا طبقہ امت کا ہے عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں آج بھی انسان کسی مصیبت کسی پریشانی اور کسی گناہ میں کا مرتکب ہو جائے تو قرآن نے کہا ہے کہ نبی کہتے قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, اللہ نے حکم دیا ہے, کسی زمانے کی قید نہیں لگائی ہے. تو آج بھی اگر کوئی بڑا سے بڑا مجرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جائے اور وہاں کہے اور نبی اس کے حق میں دعائیں مغفرت کر دیں تو زندگی بھر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دلیل میں یہ دو آیتیں پیش کرتے ہیں. یہ بڑے عقیدے کی بات ہے, سمجھو پہلے. یہ عقیدہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زندہ تھے جب بھی سب کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے تھے, وفات پا جانے کے بعد قبر میں بھی سب کے حق میں آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اہل بدعہ کا عقیدہ سمجھ میں آ گیا, آ گیا نا یہ, اور دلیلیں سمجھ میں آ گئی. تو باتفاق علماء اہل بدعہ کی وجود سے پہلے سارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی تھا کہ ان دونوں آیتوں میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں تو ان کو معاف کر دیں گے, یہ آپ کے زندگی میں تھا, وفات کے بعد نہیں ہے. یہ صرف زندگی میں تھا, وفات کے بعد نہیں ہے. وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے حق میں دعائیں مغفرت یا دعائیں رحمت یا سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں کچھ واقعات اور روایات پیش آتے ہیں, ان میں سے کوئی جو ہے بسند صحیح ثابت نہیں ہے. اب دو چیزیں آپ لوگ یاد رکھیے گا. نمبر ایک, بلکہ تین چیزیں. نمبر ایک, سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 جو ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی. اتنا ان کو سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہوں نے نبی کو بھی ستایا, ہماری آیات کا انکار کیا, نبی کے ساتھ دغا بازی دھوکے بازی کیا, بہت گناہ تو کیا ہے, لیکن اگر ان کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا, توبہ استغفار کرتے, اور میرے نبی کا جو دل دکھایا تھا نبی کے پاس آتے, رسول اللہ آج تک جو کچھ ہم نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں آپ ہم کو معاف کر دیں, آئندہ ایسے ہم نہیں کریں گے, ہم مسلمان ہوتے ہیں. آگے بات سمجھ میں. اللہ نے فرمایا تو اللہ تعالی ہمارے نبی بھی ان کے حق میں دعا کرتے تو ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے. آگے بات سمجھے. اس زمانے کے موجودہ منافقین کے بارے میں آیت نازل کی گئی. ٹھیک ہے نا. نمبر 2, صحیح بخاری کی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب سر درد کرنے لگا, بہت شدید بخار, تپ رہی تھی بالکل, وَرَأْسَا اس طرح سے کہتی تھی, کرا رہا تھے, اور جملہ نبی علیہ السلام آئے سمجھائے. اللہ رسول نے فرمایا, وہ کہتے ہیں اللہ پتہ نہیں اتنا درد ہے شاید میں زندہ نہ رہے ہوں. تو اللہ رسول نے فرمایا ذاکے لو کانا, عائشہ پرواہ نہ کرو, اگر تکلیف تم کو ہوئی, موت آ بھی گئی تو پرواہ نہ کرو. وَأَنَا حَيٌّ اگر ہماری زندگی میں تمہاری موت آ گئی تو فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ ہم تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کریں گے. نہیں سمجھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عائشہ پرواہ نہ کرو, ہم تمہارے حق میں دعائیں مغفرت کروں گا. ہاں دعائیں مغفرت کروں گا, لیکن کب؟ بشرطے کہ میں زندہ رہوں. ہاں
ذاک لو کان وانا حی فاستغفر لکی. عائشہ کیوں پریشان ہو؟ اگر تمہاری موت آ بھی گئی اور میں زندہ رہا تو میں تمہارے حق میں دعائے مغفرت کو اللہ کے رسول نے حیات سے مقید کر دیا کہ میں زندہ رہا تب. اگر یہی عقیدہ ہوتا جیسے آج لوگوں نے تو اللہ کو کیا فرماتے؟ کوئی پرواہ نہیں، زندہ رہا جب بھی اور مر گیا وفات پا گیا جب بھی آنا ہم تمہارے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ، اگر میں زندہ رہا تو میں تیرے حق میں دعائے مغفرت کروں گا. آگے بات سمجھے، جواب سمجھے. اگر نبی علیہ السلام جیسے زندگی میں لوگوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہے، وفات کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو دعائے مغفرت کرتے تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ عائشہ میں زندہ رہا تب تیرے حق میں دعا کروں گا، میں زندہ رہا تو تمہارے حق میں دعا کروں گا تمہارے مغفرت کی. نہیں، آپ کیا کہتے؟ اچھا پرواہ نہ کرو، میں زندہ رہوں یا میں قبر میں رہوں، جب بھی تم پر مصیبت آئی تو یا جب بھی ہوگا ہم تمہارے حق میں دعائے مغفرت کرتے رہیں گے. ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قید لگا دے. دو گئے. نمبر 3، یہ حدیث جو ابھی آپ لوگوں نے پڑھی، یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ دعائے مغفرت کب تک کر سکتے تھے؟ جب آپ بقید حیات اور زندہ تھے. بقید حیات زندہ تھے. کیوں؟ کیسے؟ اب ذرا سوچو. جب حضرت عبداللہ بن سرجس المزنی کہتے ہیں، میں نے کہا غفر اللہ لک یا رسول اللہ، غفر اللہ لک یا رسول اللہ، اللہ رسول اللہ آپ کو معاف کر دے. تو اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ والا کا، ہاں میں بھی تیرے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ کو بھی کیا کر دے؟ معاف کر دے، تمہارے بھی گناہوں کی مغفرت کر دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے. اب لوگوں نے کیا کہا؟ فقال القوم استغفر لک رسول اللہ، ارے اللہ کے رسول نے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کر دی. تو انہوں نے کیا کہا؟ بھائی اللہ کے رسول تو ہر ایک کے حق میں دعائیں مغفرت، واستغفر لذنب قبر المؤمنین والمؤمنات. اب آپ بتائیں، اگر نبی علیہ السلام جیسے زندگی میں لوگوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے، ایسے ہی وفات کے بعد بھی سب مومنوں کے حق میں دعا کرتے، تو صحابہ کرام کو پریشانی لاحق ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی یہاں ہو یا قبر میں ہے اللہ کے رسول تو سب کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہی رہیں گے. لیکن لوگ کیا رہے تھے؟ مایوس ہو رہے تھے، یہ تو بازی لے گیا، اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کر دی لیکن ہم لوگ تو ویسے رہ گئے. اس بات کی دلیل یہ کہ ان صحابہ کرام حسد کر رہے تھے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا کہ اللہ کے رسول تو ہر وقت جب بھی ہم پہنچیں گے، قبر میں بھی چلے گئے تو وہاں پہنچیں گے تو ہمارے حق میں دعائیں مغفرت کر دیں گے، صحابہ کرام کو اس حسرت افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن افسوس کیا؟ اس کا مطلب کیوں؟ قبر میں جانے کے بعد پھر اللہ کے رسول کی مغفرت ہم کو نہیں ملے گی. اور اسی کے ساتھ چوتھی چیز، عبداللہ بن سرجس کہتے بھائی تم کیوں مایوس رہے ہو؟ ہم تو باہر کے آئے، ہمارے حق میں دعا کر دی. آپ لوگ تو ہر وقت اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے ہیں، زندے میں بھی اور قبر میں اللہ کے رسول چلے جائیں گے، جب بھی آپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہی رہیں گے. اگلی بات سمجھیں. چلو یہ اس کو خاص خیال رکھیں. تو عقیدہ کیا ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا؟ اہل بدعت نے اپنا نام اہل سنت رکھا، وہ تو جھوٹ ہے. کہ نبی علیہ السلام زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا سارے مومنوں اور مومنات کے حق میں
اپنے ساتھ ان کے بھی حق میں دعائے مغفرت کیا کریں. فاستغفر لذنبک واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اللہ تعالی ہم سب کو نبی کی دعاؤں کا مستحق بنائے. اس پر یہ حدیث ختم ہو گئی، یہ باب ختم ہو گیا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.